مجھے غصہ صرف اس بات پر آ رہا تھا کہ وہ مصر تھا کہ غلطی میں نے کی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا گریبان پکڑ کر اس کو 2 مکے رسید کروں، لیکن بھرے بازار میں کوئی تماشا کرنا نہیں چاہتا تھا، لہذا خاموش رہا۔ شاید تم بزدل ہو، وہ میری آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ اب مجھے شدید غصہ آ گیا۔ دیکھو میں کہتا ہوں اپنی راہ لو، میں نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، لیکن وہ خاموش کھڑا رہا۔ شاید تم حقیقت کا سامنا کرنے سے کتراتے ہو، وہ بولا، لیکن اس وقت حقیقت یہی ہے کہ تم یہاں سے زندہ سلامت چلے جاؤ، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن وہ کھڑا رہا۔ میں نے اس کو وہیں چھوڑا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی میں بہت پریشان رہا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس کے منہ لگنے کی؟ میں خود پر ملامت کر رہا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ جس زاویے سے وہ دیکھ رہا تھا اسے ہر چیز غلط لگ رہی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ کچھ ہی دیر میں مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں کل دفتر جا کر اس سے معافی مانگ لوں گا۔ بابا جانی، ایمن کی آواز پر میں خیالوں سے پلٹ آیا۔ وہ میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس سے باتوں میں اتنا مگن ہوا کہ بھول گیا کہ جس کی میں نے اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی۔ بابا جانی، آج آپ پھر کچھ بھول گئے، وہ روٹھتے ہوئے بولی۔ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہی بات، وہ بولی۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ میں معصوم سی بچی سے کیا میں نے وعدہ کیا تھا جو فراموش کر بیٹھا ہوں۔ مجھے سوچ میں غرق دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ ارے بابا جانی، آپ بار بار غلطی کرتے ہو، وہ روٹھ گئی۔ ارے سنو، میں نے اسے آواز دی، لیکن وہ ناراض ہو کر بھاگ گئی۔ اب میں شش و پنج میں گرفتار ہو گیا کہ ایسی کیا غلطی میں نے کر دی کہ اس کی طرح ایمن بھی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ اگلے دن جب میں دفتر پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ آسماء سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید آج وہ چھٹی پر ہے، آسماء نے جواب دیا۔ میں نے آسماء سے اس کا گھر کا ایڈریس لیا اور دفتر کے بعد اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ خاصی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ اس کا موڈ خراب تھا، یہاں تک کہ اس کا رو رو کے برا حال تھا اور اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ ارے آج دفتر نہیں آئے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ اندر آ جاؤ، وہ جگہ بناتے ہوئے بولا۔ میں اس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں جا بیٹھا۔ وہ کوئی ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بھیانک چہرے، وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں نے ٹی وی پر نظریں گاڑ دیں۔ ایک سے ایک خوفناک چہرہ آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا، پھر خوفناک چہروں کا قافلہ بن گیا۔ میں فلم میں ایسا غرق ہوا کہ مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ یہ کہاں گیا؟ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، وہ کہیں نہیں تھا۔ ایک خیال سے میں کانپ گیا۔ عین ممکن تھا کہ وہ بھیانک چہروں میں جا شامل ہوا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تصور سے کانپ گیا۔ میں وہاں سے نکل آیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ ساری رات پریشانی میں گزاری۔ یہ میری زندگی کا انوکھا واقعہ تھا۔ ایک شخص بھیانک چہروں میں گم ہو گیا تھا۔ کیا عجیب واقعہ ہے، میں مسلسل سوچتا رہا۔ صبح جب میں دفتر پہنچا تو آسماء کو خاصا گھبرایا ہوا پایا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ مر گیا، وہ بولی۔ کب؟ میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ کل رات، وہ رنجیدہ ہو کر بولی۔ میں بھی رنجیدہ ہو گیا۔ مرتے وقت اس کی صورت بہت بھیانک ہو گئی تھی، آسماء نے بتایا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو بھیانک چہروں میں رات ہی جا چھپا تھا۔ میں دفتر سے نکل کر آرٹ گیلری میں آ گیا۔ دراصل میں اس واقعے کو بھلانا چاہتا تھا جو میری روح کی گہرائیوں میں جا سمایا تھا، لیکن آرٹ گیلری میں بھی سکون نہ ملا۔ باہر نکلتے وقت اچانک میری نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ سائیکل سٹینڈ کے پاس کھڑا تھا۔ وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھے؟ میں نے سوال کیا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے وہی سوال دہرایا۔ لیکن مجھے تو پتہ چلا تھا کہ تم مر گئے، میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر ہنستا رہا، پھر بولا، ارے کتنی عجیب بات ہے، مجھے بھی دفتر سے یہی پتہ چلا تھا کہ تم مر گئے ہو۔
وہ بولا۔ اس سے قبل کہ میں شش و پنج میں مبتلا ہوتا موبائل کی گھنٹی پر چونک گیا۔ بابا جانی آج پھر آپ کچھ بھول گئے، ایمن کی آواز سنائی دی۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ جائے میں نہیں بولتی، وہ غصے سے بولی اور فون بند کر دیا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آیا، بھلا زندہ انسان کبھی کوئی بات بھولتے ہیں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹوائے تھا۔ ہاں مجھے یاد آیا، مجھے ایمن کے لیے ٹوائے خریدنا تھا، آج اس کی برتھ ڈے تھی۔ میں مارکیٹ کی طرف بھاگا، جب مارکیٹ سے واپس آ رہا تھا تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ پاگل، میں نے کہا۔ میں گاڑی میں آ بیٹھا، لیکن جو ہی میری نظر شیشے پر پڑی میرا چہرہ بالکل ویسا ہو گیا تھا جو کچھ دیر قبل مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اب میرے لیے یہ جاننا مشکل ہو گیا تھا کہ ہم دونوں میں سے کون زندہ ہے۔ میں حیرت سے کبھی اس کو اور کبھی خود کو دیکھ رہا تھا۔